افضل و اعلیٰ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ہم مقرر کریں تو ہماری کوئی ظاہر ضرورت بھی ہو سکتی ہے نا کہ ابو صاحب چلو قوم کے ہیں تو ہمیں کو سہولت بھی مل جائے گی کہ نہیں؟ ملے گی نا، ہے کہ نہیں؟ ہم مقرر کریں تو ہماری کوئی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی رشتہ داری غالب آ سکتی ہے، کوئی پیر بھائی والا رشتہ آڑے آ سکتا ہے، لیکن سارے صحابہ کا امام میرے نبی مقرر کریں تو پھر افضل ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا. اس لیے ہمیں ائمہ اہل سنت نے کہا کہ خطبے میں پڑھا کرو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. امام باقر کہنے لگے لگا لیا کرو، کیونکہ انہوں نے لگا رکھا تھا. کس نے؟ ابو بکر صدیق نے. سائل چونک پڑا، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ امامی کو 12 کے اندر تو رہو نا، 12 کی تو مانو نا. ٹھیک ہے، ہاں وہ صدیق ہے. فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اسے قیامت کے دن جھٹلا دے. اللہ اس کی بات قیامت کے دن نہیں مانے. یہ امام باقر فرما گئے. ہاں جی. اب آئے ادھر وہ بات رہ نہ جائے، فرمایا نسبت لے آ. ہمارے علماء نے اس پر کلام فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سوال نہ کرتے کہ ٹھیک ہے حسنین کریمین کو بھی 1000 دے دیے، مجھے 500 دے دیے، ٹھیک ہے ابا جی کی مرضی ہے، تو پھر معاملہ کھل کے سامنے تو نہ آتا. اصل یہ عطا کرنے کی جو عقیدت تھی، جو نسبت کی تعظیم تھی، وہ تو سامنے نہ آتی. یہ کلام ہے ہمارے ائمہ کا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیسوں کے لیے سوال نہیں کیا تھا، یہ بتانا چاہتے تھے دنیا کو کہ میرے ابے کا حکم کل شہدائے کربلا کے جلسے میں ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے بتایا ہے کہ نبی کی آل کی نسبت کا احترام کیا ہوگا. روک ذلِ جاہ جلال محمد است. ہاں جی. عثمان شمع ضیائے جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اور حد کر دیا اس فارسی کے بابے نے کہا اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین. اطاعت خلفائے راشدین. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو کون نماز پڑھائے؟ آپ ایام علالت میں حجرہ مبارک میں امامت کے لیے تشریف نہیں لا سکتے، علالت ہے. یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے بھی ایک وگرنہ سید کفایت علی کافی، فضل حق خیر آبادی، ستاون کی جنگی آزادی کا مرکزی کردار، ہمارا فخر، فتوے لگائے انگریز کے خلاف جہاد کے. یہ انگریز کے پالتو نہیں تھے اس وقت اسمبلیوں میں. ہاں یہ اور یہ دوسرے جو ہے نا فضل الرحمان پارٹی، یہ تو اس وقت بھی انگریزوں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے جی. انہوں نے اندرا کو ممبروں پہ بٹھایا تھا. ہاں کوئی نہیں کبھی سچی بات ستائے حق بلند کرتے ہوئے فقیر کو کبھی نہیں کچھ جھجک آئی جی. یہ اس کا تو حق ہی ہے یہ نا، کیونکہ یہ ممبر ہمارا نہیں ہے، یہ حسین کا ممبر ہے، یہ حسین کے نانا جان کا ممبر ہے، یہ خلفائے راشدین کا ممبر ہے. اس لیے مجھے تو نکی بھی محفل کہنے لگی یہ اونچا ہو جائے گا تو تکلیف ہو جائے گی تو صوبہ. تو میں نے اکثر کو کہا کہ سنت تو یہی ہے نا، سنت تو ممبر پر ہی بیٹھنا ہے نا. تو ہمیں ان سیاستوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کرسیاں بڑی نیچے ہوتی ہیں، میرے نبی کا ممبر بڑا اوپر ہوتا ہے جی. جنہیں نبی کا ممبر نصیب ہونے تمہاری کرسی کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے مصلی پہ کھڑا ہونا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کی برابری میں کھڑا ہو جائے نہیں نا ضرورت ہوتی. تو جب اتنا امتیاز احترام اعزاز ہمیں نصیب ہے تو ہمیں تمہاری سیاستوں سے غرض نہیں ہے. لیکن جب تم دین میں گھسو گے اور دین کے لیے اپنی اور بانی میں دین کی گستاخی کرو گے تو پھر
سب کے لیے یہ کفایت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ سید ہے جی۔ انگریز نے کہا اپنے بڑھاپے پر ترس کرو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ فتویٰ واپس لو۔ کہا نا، یہ میرے نانا جان کا فتویٰ ہے، یہ میرے نانا جان کی شریعت کی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو استری سے جلد جلائی گئی، جسم کو جلایا گیا استری سے، پھر بھی ابھی ان کی آتش انتقام ٹھنڈی نہیں ہوئی تو مرچیں نمک ڈالا گیا زخموں پر، اور کہا صبح یہ مر جائے گا، پھانسی چڑھانے کی ضرورت نہیں، صبح سے پہلے ہی مر جائے گا۔ صبح ہوئی تو سنتری نے بتایا جی کوئی نہیں مرے سید صاحب۔ میں کہا کرتا ہوں بچے تجھے کیا پتا، یہ تو قبر میں جا کے بھی نہیں مرے گا، ان کی زندگیوں پر تو قرآن گواہ ہے۔ کل آپ نے دیکھا نیٹ پر چڑھا ہوا تھا ایک واقعہ جی، یہ کوئی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اور میرا خیال میں کوئی 470-72 سال کا عرصہ لکھا ہوا تھا۔ ہندوستان میں ایک مزار بیٹھ گیا بارشوں سے، تو پھر دنیا نے دیکھا قریب 5 صدیاں گزرنے کے بعد اب کل دنیا نے دیکھا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہے۔ خوبصورت چٹا سوٹ، ہمارے نبی کا غلام لیٹا ہوا ہے، پردہ کر کے، وہ اس وقت تو اس نے پردہ کر ہی لیا ہوگا نا، کیونکہ شریعت کا پردہ ہی جو ہے، شریعت کا۔ صدری نے بتایا جی کوئی نہیں مرے، اچھا اسٹریچر لے لو نا، اسٹریچر سے نہیں ہوتا ریڈی، اس پہ ڈال کے لے، چل تو نہیں نہ سکتا، اسے پتا تھا کہ ہم نے بہت جگہ سے دلایا ہے۔ آپ نے یوں آنکھیں کھولی نا میرے نبی کی شعر کی طرح ہے نا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا جی، یہ شعر خدا ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک طرف پورا اسلام ہے، ایک طرف پورا کفر ہے، تو جو ہے نا، تو میرے نبی نے فرمایا علی سارا اسلام ہے۔ علی کے اماموں کو کیسے نکالو گے علی کے اسلام سے؟ نکال سکتے ہو؟ 250 سال آگے ابو بکر، پیچھے حضرت علی، اللہ اکبر، 10 سال 10.5 سال، 5واں 21 فاروق اعظم مصلی امامت پر، پیچھے حضرت علی، اللہ اکبر، عثمان غنی آگے، پیچھے مولا علی، ہے کہ نہیں، پیچھے حسن و حسین۔ اور یہ بات بھی میں قید شاہ صاحب کے سارے سے کہیں رہ نہ جائے، سن لو عقیدے کی بات، کہ جہاں تک، اچھا یہ بھی ساتھ اٹیچ ہو جائے تو صحیح ہے، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آل بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، خلاصتاً بات ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ فرمایا تھیوری پڑھنی ہو تو قرآن پریکٹیکلی دیکھنا ہو تو میری آل، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہ جملہ کہہ دوں اس سوال کو سمیٹتے ہوئے، مومن کہتے ہیں نا، مومن مومنین، تو میں وہی جملہ استعمال کروں کہ جہاں تک نبی کی آل کی صلح ہے، تو جو ہے کہ نہیں، امام حسن صلح کریں تو تمہیں کیوں نہیں عزم ہوتی؟ کیا میرے نبی کے بڑے نواسے نہیں؟ کیا حضرت علی کے بڑے لال نہیں؟ کیا خاتون جنت کے بڑے صاحبزادے نہیں؟ کیا جنتی نوجوانوں کے سردار نہیں ہیں کہ نہیں؟ اور تاریخ کی کتابوں میں بعد میں لکھا گیا ہے امام حسن کی آنکھوں نے پہلے دیکھا ہے جی، حسنی ہوگا تو پھر تو بغاوت نہیں کرے گا، تو بیچ میں خلل ہے تو پھر تو باپ دوسرا تلاش کرنا کون ہے؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ سید کا باپ امام حسن ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو نبی کی آل کا چشم و چراغ ہے، میں تو اس سید کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔
امام حسن نے صرف صلح نہیں کی، خلافت دے کر بیعت بھی کی ہے۔ جی بیعت کی جائے تو جس کی جائے اسے پیر مانا جاتا ہے۔ بے شک سبحان امام حسن کے پیر کی جو بغاوت کرے وہ اصلی نہیں ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو سنے جہاں تک نبی کی آل کی صلح ہے، مومن ہو تو جنگ نہیں کرتا، اور جس یزید پلید کے ساتھ نبی کی آل کی جنگ ہے، مومن ہو تو صلح نہیں کرتا۔ یہ حسینی گروپ کا بندہ ہونے کا معیار ہے، حسینی گروپ کا بندہ ہونے کا معیار ہے۔ اور گروپ نہ ملے نا تو پھر جان بچتی نہیں۔ بے شک اے خون کا گروپ بے شک جی سبحان اللہ۔ بندہ مرنے لگا ہے جی، ڈاکٹر بڑے فکر مند تھے بیچارے بچا لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہاں مسیح ہے، ویسے زیادہ کسائی ہے آج کل، کسائی بھی دیکھتا ہے کہ چلو تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو چمڑی اتار لوں، یہ تو گرم گرم ہی اتار لیتے ہیں سارے۔ ہاں فوراً خون کی بوتل لگائیں گی، خون کی بوتل، بندہ جا رہا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نخواستہ خون زیادہ بہہ گیا، ضعیف ہو گیا ہے، خون کی ضرورت ہے۔ اگلے دن ایک مائی ادھر تھی، داخل انہوں نے کہا جی ویسے تو آپ ٹھیک ہے، خون کی کمی ہے۔ اس کے بیٹے نے بوتل دے دی، انہوں نے لگائی، پھر دوبارہ چیک کیا، کہا جی خون کی کمی پوری ہو گئی ہے تو اب لے جائیں، ہم لے آئے، آج بھی مل کر آئے ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، اب خون لگنا ہے۔ بیٹا آ گیا جی میرا لگائیں، وہ کہتے ہیں قدرتی پہلے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرو۔ تو بھئی ماں جا رہی ہے تو ٹیسٹنگ میں کوئی دیر تو لگے گی نا، وہ فیس بھی دینی پڑے گی، تو اسی طرح ہی نہیں لگا دیتے، میں ان کا بیٹا ہوں، میرے جسم میں بھی خون ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے۔ کہا تجھے نہیں پتا گروپ کو ملنا ضروری ہے، سبحان اللہ، گروپ کو ملنا جی، اس لیے فرشتے آ گئے۔ اللہ کے رسول آپ کو نماز سے بڑا پیار ہے، فرمایا پیار ہے، آپ کی امت شہید کر دے گی، چاہیے تھا میرے نبی دعا کرتے مولا نواسا بڑا پیارا ہے، اس سے میں ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، اس سے امتحان اٹھا دے۔ میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی، فرمایا مولا ثابت قدمی بھی عطا فرما، صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ کیوں؟ جب یزیدی کھوکھلا کریں گے نا دین کو تو پھر خون کی ضرورت ہوگی۔ میرے نبی جانتے تھے پھر خون انہی کا لگے گا نا جن کا گروپ ملتا ہے، جن کے گھر میں نازل ہوا ہے، پھر حسین کا ہی گروپ ملے گا نا، پھر علی اصغر کا ہی گروپ ملے گا نا، پھر علی اکبر کا ہی گروپ ملے گا نا۔ تو فرمایا پھر دے دیں گے ہم دین کو بچانے کے لیے خون۔ تو پتہ چلا خون کا گروپ نہ ملے تو جان جاتی ہے، حسینی اصلی گروپ نہ ملے تو ایمان جاتا ہے۔ امام نے کربلا میں یہی بتایا ہے کہ جان کی نہیں فکر کرنی، ایمان بچا کے لانا ہے۔ ایمان بچے گا جب اصلی حسینی بنو گے تو، پھر بغاوت نہیں ہوگی۔ ہاں یہ باتیں ذرا نوٹ کر کے لے جائیں۔ میں نے پہلے کہا، پہلے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ عقیدہ ٹھیک ہوگی تو ہوگا تو پھر عقیدت کی آپ نے فکر نہیں کرنی۔ ہاں جی وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ عقیدے سے ہی عقیدت بنتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، آئیں اس طرف آ جائیں۔ سید کو وہ بات سے ماضی شروع ہوئی اللہ کے فضل سے، میں نے پہلے عرض کی کہ اب تو وولٹیج زیادہ ہو گئے نا، وولٹیج زیادہ ہو تو پھر اسٹیبلائزر کی کیا ضرورت ہے؟ میں آ جاؤں گا ادھر، سٹریچر لے جاؤ، اٹھا کے لے جاؤ۔ سید کفایت علی کافی آئے میرے آقا کے خاندان کے چشم و چراغ، کیا ہی بات ہے سیدو، سلام ہم کرتے ہیں، ہاں سلام ہم کرتے ہیں۔ فقیر کے خاندان کو بھی گھٹیاں ادھر سے ہی ملی ہیں جی، یہ بھی سیدوں کے غلام ہیں جی، حضرت علی کی اولاد سے ہی تعلق رکھتے ہیں جی، سید نہیں کرواتے، سیدوں کے غلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ آل اولاد سید کہلاتی ہے جن کی نسبت ختم جنت سلام اللہ علیہ جیسے، ہاں باقی ازواج کے جو اولاد ہے وہ سید نہیں کرواتی ہے۔ المختصر اٹھے سید زادے، فرمایا لے جاؤ پیچھے سٹریچر کو، میں خود چل کے جاؤں گا تختہ دار کی طرف۔ گئے حیران ہو گئے کہ یہ زندہ بھی ہے، چل بھی سکتا ہے، ٹانگیں تو جلائی ہوئی ہیں، چل بھی سکتا ہے۔ پھر امامہ باندھا، پھر امامہ
میرے نبی کی غیرت نے اتنا بھی نہیں گوارا کیا، فرمایا یہودی پگڑی باندھتے ہیں ٹوپی کے بغیر، تم ٹوپی کے اوپر باندھا کرو تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو ہم یہودیوں کے طریقہ کار میں ہی پتہ نہیں فخر سمجھے ہوئے، یہی طریقہ کار ٹھیک نہیں، میرے نبی کی شریعت کا پاس امامہ بھی ہو، میرے نبی کی سنت بھی ہو، ہے نہیں؟ کوئی جھنڈا لگائیں تو پتہ چلتا ہے نا فلاں پارٹی کا بندہ ہے۔ بے شک تو اگر جھنڈا کوئی نہیں لگایا، وہ بندہ لباس اس کلر کا پہن کے پھر رہا ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہیں نا؟ دور سے بندہ کہتا ہے فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ جھنڈا بھی لگائیں، امن کا جھنڈا، نبی کا جھنڈا، گھر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، وہ بھی لگاؤ، لیکن یہ جھنڈا چہرے پہ بھی ہونا چاہیے اور یہ نبی کی سنت کا جھنڈا سر پہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے۔ مجھے دن کو نا ادھر میں بیٹھا تھا، تھوڑا وہ گاڑی کا کام تھا تو ایک بندہ قریب سے گزرا، تو اس نے کہا یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، میں نے کہا دور سے ہی پیر صاحب کی ادا سے میں دیکھ لیتا ہوں مذاقتہ، دور سے ہی، تو ان کو تو چھوڑیں لیکن ہم دور سے بھی نظر آئیں، نزدیک سے بھی نظر آئیں کہ یہ نبی کے غلام لگتے ہیں، یہ اصلی حسینی غلام لگتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا یہ خیال رکھیں، یہ اور یہ اصل میں امام سے وفا ہے، یہ وفا ہے اصل میں۔ نعرہ لگانا، لنگر کھانا، کھائیں اپنی جگہ، تو یہ چیزیں حیثیت رکھتی ہیں، لیکن اس لنگر کو حلال بھی کریں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور وہ شریعت کی وفا سے ہوگا، وہ میرے نبی کی وفا سے ہوگا، نبی کے دین کی وفا سے ہوتا ہے۔ سید زادہ پگڑی باندھتا ہوا مچلا ہوا گیا تختہ تار کا جمعہ، اور یہ تو سیدوں کے غلام کی بات ہے نا۔ عبدالستار خان نیازی جب گئے نا شہید وہ کیا کہتے ہیں مجاہد ختم نبوت، سزائے موت ہو گئی کوٹری میں، وہ بادشاہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو پجامہ سا پہن لیں تو یہ شرٹ پہن لیں، اب جو پجامہ پہنے چھوٹا، جو شرٹ پہنے چھوٹی، وہ جیلوں نے کہا نیازی ادھر تو بڑے بڑے آ کے سکڑ جاتے ہیں، سزائے موت کے سین جو ہو گئے ہیں تو لگتا ہے کہ تو بڑھتا جا رہا ہے۔ کہا وہ دنیا کے لیے سزائے موت پاتے ہیں، میں نے تو نبی کی ختم نبوت کے لیے موت پائی ہے۔ فرمایا تیرا کہنا ہی نہیں، مجھے لگ ہی یہی رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے میرا قد کاٹ بڑھ بھی رہا ہے، جسم موٹا بھی ہو رہا ہے۔ اور پھر نبی کا غلام اور سنیوں کا امام، وہ شملہ رکھ کے جب چل کے آ رہا تھا نا، اب بھی پتہ چلتا ہے کہ شیر خدا کا غلام آ رہا ہے، شیر خدا کا، وہ بات کہیں رہ نہ جائے۔ آئیں واپس، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر سید کفایت علی کافی، یہ سید ذات حضور کی آل اولاد کے چشم و چراغ، وہ جسم چکنا چور ہے، انگریز کہتا ہے مر جائے گا، پھر مرا نہیں وہ سٹریچر لے جائیں، یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو میرے نبی تو بستر عدالت پر ہیں، آ سکتے اختیار رکھتے ہیں، لیکن حکمت ہے نا، یہی شریعت ہے۔ حضور نے کوئی آگے اشارہ بھی تو کرنا ہے نا، اس اشارے کو پایا حضرت علی نے رضی اللہ عنہ، علامہ سیوطی فقیر ذمہ دار، حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے ابو بکر کی بیعت اس لیے کی ہے، ان کو سارے معاملات میں اپنا امیر اس لیے مانا، یہ حضرت علی کے امیر اور پیر کی بات ہو رہی ہے جی، کہا اس لیے مانا کہ رسول اللہ نے انہیں مسلح پہ کھڑا کیا، یہ ایک عمل تھی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو کون نماز پڑھائے؟ ام المؤمنین صدیقہ کائنات، میرے نبی کی محبوب رفیقہ حیات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آقا میرے ابا جی نہیں نماز پڑھا سکیں گے، کسی اور کو مقرر کر دیں۔ فرمایا ابا تو بنی اسرائیل کی عورتوں جیسی بات کرو، ابو بکر کو کون نماز پڑھائے؟ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا حضور نے توقف کیا، ام المؤمنین نے پھر ہاتھ جوڑے، آقا جی حکم تبدیل نہیں ہو سکتا، آپ پھر میرے نبی نے جو جملہ بولا، سبحان اللہ، جسے جو نہ مانے وہ نبی والا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ کسی قوم کے لیے جائز ہی نہیں کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور امام مقرر ہو، کوئی اور امام۔ اچھا میرے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا جسے میں جھنڈا دوں گا فاتح خیبر بنے گا، ہوا کہ نہیں اعلان؟ سارے سے اب فاتح کو ہو ہی جانا ہے، کاش جھنڈا مجھے مل جائے، کاش جھنڈا مجھے مل جائے، سارے بڑی کھلی آنکھوں سے
دل کو بچھونا بنا کے حضور کی تیرا ایک دعا کی زیارت کر رہے ہیں، کاش حضور مجھے کہیں کھڑے ہو جاؤ، حضور مجھے کہیں کھڑے ہو جائے۔ حضور نے کہا ان کو سیوں دیکھا، فرمایا علی کہاں ہے؟ اونچا کہنا سبحان اللہ، نبی کا انتخاب ہے نا، ہاں جی، علی کہاں ہے؟ آقا چشم اشوب چشم آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا لے آؤ، ہم نے کون سا اسپیشلسٹ کے پاس بھیجنا ہے، لے آؤ، لے آئے، لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک، دستار عطا فرمائی، تلوار عطا فرمائی، دعا بھی عطا فرمائی۔ فاتح خیبر بنایا کہ نہیں بنایا؟ لائق فخر ہے کہ نہیں؟ تو جسے جھنڈا دیں لائق فخر ہے، جسے مسلح دیں وہ میرے نبی کا انتخاب ہے نا۔ تو ایک کو مان لو تو دوسرے سے آکڑ جاؤ تو فتح بھی انہیں پہ عمل ہو گیا۔ بے شک قرآن نے کہا نا یہ تیرے عین کی تابعداری ہے نا، پیچھے چلنا ہے نبی کے، فتح بھی انہیں پیچھے چلنا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہاں جی، پہلے بھی محبت ہے، بعد میں بھی محبت ہے۔ فرمایا میرے نبی کی تابعداری محبت سے ہی کرنی ہے، یہ بغض میل پیچھے رکھنی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی مرضی فاروق اعظم کا ساتھ کل بھی ہو جائے نا۔ شکر ہے مجھے گھڑی نہیں نظر آ رہی، ابھی تو اللہ کا فضل ہے۔ وہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ تقریر کر لیتے ہیں، میں شکر الحمدللہ کر لیتا ہوں، کیونکہ دوسری دفعہ جب ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں بچتا، پیر صاحب نے کہا دوائی دیں اس کی ہمیں ضرورت ہے، تو میں نے کہا اب تو مجھے فکر ہی کوئی نہیں، حالت کہیں ضرورت ہے تو پھر ان کی ضرورت تو اللہ نے پوری کرنی ہے نا، میں نے پرہیز ہی چھوڑ دیا ہے الحمدللہ۔ جو ڈاکٹر نے کہا تھا فار لائف آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے، میں نے الحمدللہ 2-3 دن کے بعد چھوڑ دی ہے، اور اللہ کا بڑی فضل ہے الحمدللہ۔ وہ معلوم یہ تھا، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی جھنڈا عطا کریں اسے بھی مانو گے، مسلح عطا کریں اسے بھی مانو گے۔ علی نوجوان تھے، جھنڈے نوجوانوں کو دیے جاتے ہیں، ابو بکر بزرگ تھے، مسلح بزرگوں کو دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے حق ادا کر دیا ہے، تو جو بھی نبی کا انتخاب ہوگا نا، اگر وہ آپ کو قبول نہیں ہے تو پھر نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کل کی بات کی تھی، مقام حدیبیہ دونوں ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی نے فرمایا کھول دو احرام، ذبح کرو قربانی کے جانور، واپس جائیں گے ہم یہاں سے۔ حضرت عمر آ گئے، کیوں؟ فاروق سے لے جاؤ جلال محمد، سبحان اللہ۔ پورے باب ہیں، پورے عبداللہ بن القیس رضی نے کہا انصاف کریں، اعدلوا یا محمد، انصاف کریں۔ انہوں نے فرمایا کچھ سے زیادہ کون منصف ہوگا؟ یہ طویل باب ہے لیکن ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پشت کر کے نکل گیا محفل سے، پشت کر کے بے ادبی کے ساتھ ایسے خفکی کھا کے، اتنی بے ادبی کی نا تو غیرت اسلام اٹھے، نبی کی مراد اٹھے۔ نبی نے مانگا مولا دین کی مدد کے لیے عمر دے دے۔ اچھا یہ تشار صاحب کو مدد مانگ دیں گے، یہ تو شرک نہیں ہو گیا نا ان کے نزدیک؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عمر دے دے مدد کے لیے۔ تمہارے شرک کا فتویٰ ادھر بھی جائے گا، یہ جو فیکٹریاں خود بنا رکھی ہیں خود ساختہ، وہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا میرے نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سیرت ہے، سیرت اور نبی کا جلسہ۔ تمہیں کب آتی ہے نبی کی سیرت؟ نبی نے فرمایا مولا عمر دے دے دین کی عزت کے لیے، دین کی مدد کے لیے۔ فرماتا خبردار میرے محبوب، میں مدد کے لیے کافی نہیں، کافی ہے نا مددگار حقیقی پوری شان کے ساتھ
تھا ہے رہے گا. سبحان اللہ. یوں قیوم ہے کہ نہیں؟ تو تبلیغ کہا کہ میرے نبی کے علاوہ تو کسی نے نہیں اتنا ادا کیا. سب کی تبلیغوں کو سلام ہے نا. انبیاء نے جو کی ہے, شہداء نے کی ہے, کربلا والوں نے جو کی ہے, اصحاب نے جو کی ہے, لیکن میرے نبی تو مبلغ اعظم ہے نا. سبحان اللہ. اللہ فرماتا محبوب تبلیغ آپ نے کرنی ہے, مدد میں نے کرنی ہے, تو عمر کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, لیکن میرے نبی نے مانگ کے سیرت تو ہمیں دی ہے نا. سبحان اللہ. سنت تو دی ہے اور صبح تو دیا ہے نا. رب نے فرمایا فکر نہ کر محبوب, جیسے مانگا ایسے ہی دوں گا. سبحان اللہ. ایسے ہی دوں گا. پھر عمر آ گئے, وہ بھی بات میرے ذہن میں ہے, یہ بھی کیا ہی بات ہے. عمر آ گئے, کیسے آ گئے؟ فکر نہ کرو کافروں, میں جا رہا ہوں, کروں گا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا بھی. اللہ نے فرمایا تو صحیح نا, تجھے کیا پتا میرے محبوب کے ہاتھ بھی اٹھ گئے ہیں. سبحان اللہ. آئے آئے کیا ہے بات. ہاں, ہماری مرضی کوئی اور ہے, اس کی مرضی کوئی اور ہے. اس کی مرضی پہ چلیں تو پھر خوشی ہے, اپنی مرضی کریں تو پھر غم ہے. یہ بات سکڑی بات سب ہے. المختصر عمر آ گئے, کسی نے راستے میں جھنجھوڑا, جا گھر کی خبر لے. میں کہا کرتا ہوں ادھر گاؤں میں بھی گھر سے تبلیغ کرو نا. بچے مسجد میں گئے کبھی نہیں تو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, ٹک ٹک ٹک, آؤ جی دین کی بات ہو. تو میں نے کہا کبھی گھر والوں کا بھی کھٹکھٹا دیتے ہو. آگے سے پڑھتے ہوئے چھتر, گھر میں یہی کچھ ہوتا ہے. باہر جا کے آئے دین کی بات ہو. دین کی بات میرے نبی کے غلام کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور شکر ہے ٹھوک بجا کے کرتے ہیں. سبحان اللہ. دین اتنا لغارس نہیں کہ وہ میز توڑتا پھرے دروازوں کے اوپر. دین ایک اعزاز رکھتا ہے سبحان اللہ. فضل سے. المختصر میں جو آپ کی خدمت میں عرضی پیش کر رہا تھا, گھر کی خبر لو. حضرت عمر چلے گئے, گلی سے سنا قرآن, سنا کریں قرآن. سبحان اللہ. یہ سن کے ہی فاروق اعظم بنے. سبحان اللہ. بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ بے شک. سبحان اللہ. سنا کریں. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ, وہ کیا, وہ جو میں نے آگے کہی, وہ جی نہیں ہے. کئی دفعہ فون آ جاتے ہیں راستے میں, تھوڑی احتیاط سے بات کرنے کی, حالات بڑے خراب ہیں. میں نے کہا جی ایسے میں تو پھر ہمارے بھی حالات بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم پھر پہلے سے زیادہ وہ ٹرانسفارمر سے لے لیتے ہیں بجلی, زیادہ چارج ہو جاتے ہیں, اور چارج نہیں رہتے ہیں اللہ کے فضل سے, پھر بیٹری لو ہی کوئی نہیں ہوتی. گئے اوپر تشدد, مار پیٹ. یہ بات کہنا چاہتا ہوں, چاہیے تھا نا, بہن ہے, عورت ہے, چپ کر جاتی کہ حالات خراب ہیں, لیکن نہیں, انہوں نے ہمیں پیغام دیا حالات جتنے خراب ہوں اتنی حق کی صدا زیادہ بلند ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا عمر مار, جس باپ کا خون تیری رگوں میں مجھے اسی باپ کی بیٹی کہتے ہیں. تو تو کفر کی وجہ سے جلال کر رہا ہے, اللہ نے تو مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ہاں, یہ جب صدائے حق بلند ہوئی نا تو پھر بدلا کام, پھر تو صدائے حق بلند کیا کرے. ہاں, اللہ کو اگر پسند آ گئی نا, حال ٹھیک ہوا حال, تو پھر دیکھیں مستقبل آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. حال ٹھیک ہونا چاہیے, اس میں کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے, للہیت ہونی چاہیے, اس میں نبی کی وفا ہونی چاہیے, ہمارے جذبات ہونے چاہیے. المختصر وہ بات کہیں رہ نہ جائے, کھول دیں نام, ذبح کریں قربانی کے جانور. حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور کے خیمے میں آ گیا, عرض کیا کہ آپ نے نہیں کہا تھا مجھے عمرہ کرنا ہے. ذرا سب کر کے نا جذبات کو کہا, ادب کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. ادب کی بارگاہ ہے. وہ ادب کیا, لیکن کیا ہی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات بھی ہو جائے پہلے. عبداللہ ذوالخویصرہ تمیمی والی کہیں رہے متفق لے دی, جب بھی کر کے باہر نکلا نا, حضرت عمر اٹھے, فاروق ذل جاہ جلال محمد, فرمایا دانی اقتل آقا منافق الخبیث. سبحان اللہ. آقا اجازت دیں تو منافق خبیث کو قتل نہ کر دوں. سبحان اللہ. جی قاضی صاحب, یہ میں جسٹس کی بات کر رہا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. تو قاضی کی نہیں بات کر رہا, میں مائک کے ذریعے ان کی بات کر رہا ہوں. تاریخیں نہیں دی جاتی, نبی کا بھی ادب گستاخ آ جائے تو تاریخیں نہیں دی جاتی, پھر وہی اس کا سر قلم دیا جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ.
اولیاء دیکھ لیں. اللہ ہاں جی یہ حافظ صاحب مولوی صاحب کو چیک کرنا ہے اولیاء فرمایا چھوڑ دے بے سورے چہرے صبح قیامت تک نظر آ سکتے سبحان اللہ کہ نسل چلسی پوری. آئے ہائے کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. سبحان اللہ شاہ صاحب ظاہر ٹرانسفارمر ہے نا سونے پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا مقدمہ کل ہو جائے نا. اللہ کیونکہ امام حسن کے امیر المومنین امام حسین کے امیر المومنین تو پھر ان کے امیر کا کل تو ہونا چاہیے نا. بے شک سبحان اللہ کیس آ گیا دو بندے آ گئے امیر المومنین کیا بات ہے میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھتا ہوں. یہ اس جیسا نہیں پڑھنا جیسے یہ پڑھتا تھا کلمہ پھر آگے ادا کرنا ہے. وہ ایک ساتھی شعر پڑھ رہے تھے نا کہ لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. تو یہ مزہ بھی لینا ہے ابھی خراب حالات میں بھی حسین کی سنت نوری کرنی ہے. ہاں جی خادم حسین بننا ہے جی. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. سبحان اللہ تو پھر اس خون کی قدر کرنی ہے جس سے یہ پروان چڑھا ہے کلمہ. سبحان اللہ علامہ نے حد کر دی ہے قائل بے زباں کتابوں سے نہ پوچھ اذان سنے تو سمجھ لے حسین زندہ ہے. اذان سنے تو سمجھ لے حسین پھر حسینی بھی زندہ ہونا چاہیے. بے شک یزیدیوں نے سر جدا کیا نیزوں پہ چڑھا دیا نیزوں پہ حرف ہو گئی جی جشن منا رہے ہیں فتح کا. شاہ صاحب نے بتایا نہیں جشن منا رہے اطراف شکست کر رہے. اللہ جی وہ کیسے آپ بلند نہیں کیا وہ بتا نہیں رہے کہ جیسے ہم جھکانا چاہتے تھے وہ کٹ کے بھی اونچائی جا رہا ہے اور کٹ گیا تو قبر میں بھی اونچائی رہے گا لیکن حسینی بن کے جانا ہے. یزیدی کوفی بن کے نہیں جانا سبحان اللہ حسینی بن کے جانا. بے شک سبحان اللہ میں پڑھتا ہوں جی کلمہ تو میری زمین پر اس نے کر لیے قبضہ یہ ہے یہودی. آپ کے ذہن میں آ گئی ہے نا بات بے شک سبحان معروف آ گیا ہے یہ یہودی میری زمین پر ہو گیا قابض اور میں کلمہ پڑھنے والا بڑی پوری وکالت کر دی پوری ڈیٹیل بتا دی. امیر المومنین غیرت اسلام میرے نبی کے سسر حضرت علی کے داماد جی علی کے بچوں کا نام کا نبی کا گھر ہے اور عمر کے بچوں کا نام کا علی کا گھر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لینی ہو تو فقیر حاضر ہے سبحان اللہ آپ کو خرچہ نہیں کرنے دیں گے. کہنا الحمدللہ مسنی حسینی ہے جرت کے ساتھ آئے عمل کے ساتھ آئے عمل کے میدان میں آیا کرے. امیر المومنین نے کہا یہودی تو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے اپنے حق میں جی جسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں نا انا خاتم النبیین وہ فیصلہ میرے نبی کر گئے کہ نہیں قرآن نے کیا ہے کہ نہیں. تو جس کا دیانی کو نہ قبول ہو پھر حضرت عمر کی تلوار چلا پھر فاروقی بن صحیح معنوں میں پھر دیکھ اللہ فضل کیسے کرتا ہے. پھر حضرت عمر نے اس سے کوئی بات نہیں کی. یہ ہے قاضی صاحب اصل وفا پھر اس سے بات نہیں کی جاتی. سبحان اللہ جب تحقیق ایس پی رینک کا بندہ کرے نا یہ تو انہوں نے اپنی سہولت کے لیے کیا تھا نا کہ بچ جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ. تو جب تحقیق ایس پی لیول کا بندہ کر لے اور کنفرم ہو جائے اور سید زادہ کر لے واسیہ ملونہ کی تحقیق جی سید زادہ کر لے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں شہرت رکھتا ہو کہ پرچی نہیں مانتا کال نہیں سنتا پیسے نہیں لیتا تحقیق ٹھیک کرتا ہے تو 95 سی لگ جائے تو قاضی صاحب پکا نہ کرو فاروق کی تلوار چلا دیا کرو. سبحان اللہ ایسے خالد نام کو بھی سلام فخر تو ہے نا ہے کہ نہیں. جب قاضی صاحب آپ بک جائیں تو پھر غازی غالب تو آ ہی جائیں گے نا. پھر اللہ کسی نہ کسی کو تو ساری ملت میں
ممتاز کاری دے گا نا، ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر اندر کے تلوار لائی، گردن کرم کی، پارٹی سے مخاطب ہوئے، فرمایا نبی کے فیصلے کے بعد جس کو فیصلے کی ضرورت ہے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر پتہ نا برادریاں، سپورٹر، ووٹر، نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، ہمارے لیڈر تمہیں خدا کرے تمہارے لیڈر کے ساتھ تمہارا عشر ہو، ہے کہ نہیں؟ تو جب اس پر امین کہنے کی ضرورت نہیں تو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ بے شک۔ ہمیں تو فخر ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں، ہم تو اس میں امین کہہ سکتے ہیں نا۔ کھڑے ہو گئے، وہ بیلا ہو گیا، یا رسول اللہ، حضور اسلام زمانہ ساری موجود ہیں، وہ تو ہو گئی ہے جی، غضب ہو گیا جی، کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے قتل ناک کر دیا ہے، بندہ کلمہ پڑھتا تھا، قتل کر دیا ہے۔ چلو لے آؤ عمر کو، آگے میرے نبی کی عدالت میں عمر قتل کیا ہے جی، عقل کی ہے، سبحان اللہ، گواہ لاؤ، منصف اعلیٰ ہے نا حضور، ہیں؟ ہائے ہائے، پھر اللہ جب حال سے واقف ہو نا تو پھر اللہ فضل فرمائی دیتا ہے۔ اس کے حال سے واقف ہونے میں تو شک نہیں، لیکن حال ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ حال ٹھیک تھا شیشے کی طرح حضرت عمر، دل میں مولا تو جانتا ہے، سبحان اللہ، تیرے محبوب بھی جانتے ہیں، لیکن اب لوگوں کا منہ بھی تو بند کرنا ہے نا۔ اصل میں یہ بات ہوتی ہے۔ جبریل آ گئے، سبحان اللہ، جبریل، سبحان اللہ، ہاں جی ممبر ہے میرے نبی کا جی، جبریل آ گئے، قرآن بھی لے آئے۔ سبحان اللہ، عمر کو گواہ کی ضرورت ہے، میرے نبی نے فرمایا ہاں ضرورت ہے۔ پھر فرمایا گواہی میں بن لے کے آ گیا ہوں اور بھیجا اللہ نے ہے۔ فرمایا جبریل اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا فلا وربک، اللہ، محبوب تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، تیرے رب کی قسم، رب سب کا ہے لیکن قسمیں محبوب کی کھاتا ہے، کیونکہ رب کی ربوبیت بھی جھوم جاتی ہے جب اسے رب محمد کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، فلا وربک لا یؤمنون، صبح قیامت تک اللہ نے کلمہ نازل کر دیا۔ محبوب اس کی بات نہیں کہ یہ مومن نہیں، یہ تو مومن نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صبح قیامت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ کیا ہی بات ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سبحان اللہ، محبوب آپ نے فیصلہ کیا ہے تو اس نے فیصلہ نہیں مانا، حکم نہیں مانا، جب تک آپ کے فیصلے کو صبح قیامت تک کوئی نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ محبوب تیرے رب کی قسم، یہ ہے فاروق ذل جاہ جلال محمد سبحان اللہ، پارٹی سے مخاطب ہوئے، جب جسم و روح سلامت تھا تو نہیں بات کی، کہا یہ بات کرنے کے لائق ہی نہیں ہے جسے نبی کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نبی فیصلہ فرما گئے کہ نہیں فرما گئے؟ پھر جیسے ختم نبوت میں آپ کو شک ہے جی، آپ کے لیڈر کو اگر آپ کے پاس ویڈیو نہیں ہے تو میرے پاس ہے جی، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی، اب دیکھیں نا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جی۔ اپنے لیڈر کی خبر تو لو جسے مظلوم طریقے سے استنجا کرنا نہیں آتا۔ سلیکٹ کرتے ہوئے میرے امام نے تو ہاتھ نہیں دیا تھا یزید کے ہاتھ میں بے شک، جی، وہ تو جامعہ مسجد کا خطیب تھا، وہ تو جمعے کا خطبہ دیتا تھا، اس کو تو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا جی۔ جس کا سونا جاگنا کتوں کے ساتھ ہو وہ مومنوں کا لیڈر نہیں ہوتا، وہ کسی اور کا لیڈر ہو سکتا ہے۔ لہذا خیال کرنا، رب حال سے واقف ہے، رب حال سے، ہاں اگر حال ٹھیک ہے نا تو پھر قبر کی فکر نہیں کرنی ہے، اگر حال خراب ہے تو قبر میں میرے نبی نے آنا ہے، عمران خان نے نہیں آنا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبر میں میرے نبی نے آنا ہے۔ آئیں آپ اس بات کی طرف، یہ تو الحمدللہ کمال ٹرانسفر ہے نا، ہاں جی، یہ بات ہماری نہیں ہوتی، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں مجھے اچھی طرح پتا، یہ بس کیا ہی بات ہے، کی بات حقیر تھی یہ، میں تے کچھ بھی نہیں، گل ساری زندہ پیر تھی، بس یہ فیضان ہے یونیورسٹیوں کا
کھول دو احرام، تو جو ہے سبحان اللہ سبحان ذبح کرو قربانی کے جانور، اللہ کے فضل سے جو باپ چھیڑا ہے معاملہ سارا ادھر سے ہی ہے۔ حضرت عمر آقا آپ نے نہیں کہا تھا عمرہ کرنا، فرمایا کہا تھا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کرنا ہے۔ یہ ہے حکمت کی بات، سبحان اللہ حکمت کی یہ بات۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے جلدی اجازت لے لی، مکالمہ لمبا ہے لیکن میں ادھر نہیں جاتا، جلدی اجازت لے لی کیونکہ ادب کی بارگاہ ہے، آگے چلتے ہیں۔ خیمہ ابو بکر میں خیمہ یہ ہے کہ بس جو حضور نے فیصلہ کر دیا سب تسلیم خام، اور یہ بات بھی ہوتی ہے، یہ جو آج وبیلا پڑا ہوا ہے نا، یہ معاملات ایسے ہیں، یہ سب کی نیتوں میں جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر انہیں اس اجتہادی خطا پر بھی جزا ملتی ہے، جزا ملتی ہے۔ لیکن میں پہلے ایک اشارہ کر گیا ہوں کہ جو برگاہیں وہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم تحقیق کے لیے قلم اٹھائیں، انہیں صرف سلام کیا کریں، انہیں صرف، اور اپنے بزرگ جو ہمارے کر کے نا تحقیق بس ادھر پیچھے رکھ کریں، پیچھے، کیونکہ جو پہلے نمبر پر پٹھے میں اینٹ ہوتی ہے نا حاجی اکرم صاحب کے، وہ پہلے نمبر والی اینٹ اول درجے کی نہیں بنتی، اس کی بوتھی بگڑ جاتی ہے اور وہ کھنگر بنتی ہے کہ نہیں؟ تو جو پیچھے ہوتی ہے وہ پہلے درجے کی اینٹ بنتی ہے۔ اول بننا ہے تو بزرگوں کے پیچھے رہ، ہاں ذرا چھتری کے نیچے رہنا تاکہ تجھے دھوپ نہ لگے، تیرے اوپر بارش نہ پڑے، بزرگوں کی چھتری کا دامن تھام کے نا پیچھے، اپنی نئی نئی تحقیقیں آگے مت لیں، اور جہاں بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں نا، چپ ہیں، ان کی ابتدا میں چپ رہے، ہاں یہ ہستیاں بس ورا ہے بے شک سبحان اللہ۔ میں ایک بات کہوں بھائی، جس عورت کو مانا مہاری نہیں آتی اس عورت کی اولاد نہیں ہوتی۔ قانون کرنے کا ارادہ اللہ کرے نا ہے جی، تو پھر رزق کی ضرورت ہی کیا ہے کہ نزدیک آئے۔ میں ایک بات کہوں گا، علماء کی موجودگی میں آپ سارے جانتے ہیں بندے پہ غسل واجب ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا، غسل واجب ہو تو مسجد میں، میرے نبی نے فرمایا میں آ سکتا ہوں، علی آ سکتے ہیں، خاتون جنت آ سکتی ہے، پھر اگر میں یہ کہہ دوں نا تو بے جا نہیں کہ یہ کیفیت بھی ان کی طہارت پر اثر انداز نہیں ہوتی جی، جو ہمیں پلید کر دیتی ہے وہ بھی انہیں پاک ہی رہنے دیتی ہے جی، کیونکہ پلید ہو جائے تو مسجد میں نہیں آ سکتا، توجہ ہے نا؟ تو پھر ہم پنجتن پاک ان کو کہتے ہیں جنہیں کیفیت جنابت بھی پاک ہی رکھتی ہے۔ المختصر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اجازت لے لی، خیمہ ابو بکر میں آ گیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے ہیں، کھجوریں، میں رہن ہو گیا، ابو بکر کھجوریں کھا رہے ہو؟ دیکھیں نا گھر میں کبھی اونچ نیچ ہو جائے میاں بیوی کی، کھانا لگا ہوا ہو تو میں نہیں کھاتا کھانا، ہے کہ نہیں؟ غصے کی حالت میں غصے کا اظہار ہوتا ہے، بیوی کہ میں نہیں کھاتی، ہم کہ میں نہیں کھاتا، کبھی پڑا بھی رہتا ہے کہ نہیں؟ پکا پکایا ہے کہ نہیں؟ آپ ویسے جھجک رہے ہیں، پتہ مجھے ہے چلو ماشاءاللہ، خدا کرے کہ اتفاق ہی رہے۔ ابو بکر کھجوریں کھا رہے ہیں، یہ کھجوریں کھانے کا موقع ہے، ہم عمرے میں جا رہے تھے، رام کھول دو، قربانی کے جانور ذبح کر دو، کپڑے پہن لو، ادھر سے واپس جائیں گے اور تم کھجوریں کھا رہے ہو۔ ابو بکر صدیق بڑے ٹینشن فری، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، اضطراب نہیں۔ کیا ہوا عمر؟ اور غصہ آیا، ابھی وہی کچھ نہیں، آئے ہائے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہ اشارہ میں نے کیا تھا کہ حضرت عمر کا جلال اپنی جگہ جزا کے لائق، ابو بکر کا صبر اپنی جگہ جزا کے لائق ہے۔ یہ یہاں سے میں نے آگے تھوڑی سی وضاحت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر چپ کر اور رام سے بیٹھ، ہمیں عمرے سے غرض نہیں۔ حضور نے کہا رام باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا۔ ہاں حتیٰ یحکموک فیما شجر، ہمیں عمرے سے غرض نہیں، حتیٰ بھی انہی سے غرض ہے۔
ادھر محبت ہے، نبی کہیں چلو تو ہم چل گئے، نبی کہیں بیٹھو تو ہم بیٹھ گئے، ہمیں کیا بات ہے؟ تو بس یہ ہے اصل وفا، اور یہی ہے شہدائے کربلا کا پیغام اصل کے اندر، کہ نبی کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، کتاب و اسلام کے ساتھ، کتاب کے ساتھ وفا کر کے آ جاؤ، پھر انشاءاللہ نانا جی بھی سنبھال لیں گے، نواسا جی بھی سنبھال لیں گے، کیونکہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، یہ بڑا لجپال گھرانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ذرا وفا کے بندے بنے تو صحیح ہیں۔ اور بن یزید نے ہاتھ جوڑے، اور یہ رجوع کی کیفیت ہے، نوٹ کر لیں، جب کیفیت بدل جائے، کنٹینر میں کچھ اور کہے اور کرسی پر کچھ اور کہے، بدل گیا کہ نہیں ہے نا؟ اس نے کہا تھا تبدیلی آئے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس نے تو کہا تھا کہ تبدیلی آئے گی، جو میں ادھر کہہ رہا ہوں کچھ اور ہے، جو بعد میں ہوگا کچھ اور ہے، اس نے کہا نیا پاکستان بنائیں گے، آپ سمجھے نہیں، نیا تو بنا دیا اس نے، جی اب پینشن بند ہوئی ہے تو پھر ساتھ ہاتھ سے کہہ دیا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں نے اس وقت جو ہم چوٹ ڈالتے تھے ادھر آ جاؤ، سبحان اللہ، گویا یہ ہے اصل رجوع کیا؟ اور بن یزید گیا، امام، اور ادب کی بات کیا ہے، کیا یہ بات ہے، یہ امام ویسے نہیں بنا، مذاکرات شروع، نماز کا وقت ہو گیا، میرے امام نے فرمایا اور بن یزید بتا اپنی پڑھائے گا یا میرے پیچھے پڑھے گا؟ کہا جی نہیں آپ کے پیچھے پڑھو، سبحان اللہ، آپ پیچھے کھڑا ہوا تو کہا پیچھے امام کے، پیچھے امام کے، پھر امام نے فرمایا میں تو صحیح امام ہوں، میرے پیچھے مانگ لے، پھر وہ یزیدی تو نہیں رہ سکتا، پھر وہ یزیدی موت نہیں مار سکتا، پھر وہ حسینی موت ہی مرے گا، امام جو مجھے بنایا ہے، یہ لمحے بھر کا جو ادب ہے یہ کام آ گیا، کرنا آپشن تھا نا، اب مجبوری، نوکری ٹوٹی، کئی بیچارے لوگ محکموں میں بھی مجبور ہیں نا، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار ہماری مجبوری بھی ہے کہ ابھی ہم یہ کرتے ہیں، تو ایسے محبت والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ ممتاز قادری بھی تو وہ نوکری کرتے تھے نا، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، محبت والے بندوں کو ہمارا سلام ہے، اور دوسروں کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ یہ نوکری بھی کرو اور نبی کی نوکری کا بھی خیال رکھو، یہ دین کے نوکروں کا بھی خیال رکھو، تاکہ آخرت ٹھیک ہو جائے، مستقبل قبر والا ہے۔ اور پھر یزید نے جب دیکھا یزیدی فوج سامنے، نواسہ رسول سامنے، اب ان کے اور معاملات آگے سامنے جو پہلے نہیں تھا مجھے پتا کہ یہ بھی کر گزریں گے، اب تبدیلی آ گئی ہے، وہ پھر رجوع کیا اور پھر یزید نے آئے امام کے قدموں میں، آپ کا حسین غلطی ہو گئی، پھر آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیا یہ بات، اب چلو تمہیں خیال آ گیا، کیا چاہتے ہو؟ رجوع چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ کی قدموں پہ نثار ہونا چاہتا ہوں، پھر اے نسل کریموں کی لجپال گھرانا ہے، لجپال نبی کے لجپال نواسے نے کہا جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور رجوع کا پیغام بھی آپ کو دیا ہے، اگر سمجھ آ گئی تو رجوع کر لیں تو گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، ہاں جی بدل جاتے ہیں، یہ موقع بھی زندگی میں موجود ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان ہستیوں نے پیغام دیا ہے، پیغام کربلا والوں نے، اور کنفرم اختیاری شہادت وہ بہت پہلے کی کنفرم تھی، میں آج تک چکا، ولادت کے ساتھ فرشتے آئے، قبول کیا اس سارے خاندان نے اس شہادت کو، اور پیغام یہ دیا ہے کہ یزیدیت کے سامنے، حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے، نبی کی بارگاہ میں لبیک کی صدائیں آنی چاہیے، ہاں جی یہ کرتے ہوئے آ گئے نا، تو پھر قبر و حشر کے مستقبل کی عارف کھڑی کا شعر پورا ہو جائے، ان دی قوت زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی باج پیاسے تر کے دین دنی دے، لاکھ بڑے خراب ہوں جی، دیکھو نا بچے نے انہوں نے شادی بھی کیتی ہے، تو رشتہ بھی دیتے ہیں، تو زمین والا بھی مسئلہ، برادری بھی ہے، سوسائٹی بھی ہے، تو پھر کشتیوں کے تاجدار نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین،
دین بنا است حسین. پھر کرو کیا ہے جی سر داد نہ داد دست زردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اللہ آپ کی محبتیں فقیر کی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا